اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھیں تو ہم کیسی غلطیوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں تو ہم مخارج کی غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم قواعد کی غلطیاں کر سکتے ہیں، اور ہم صفات میں بھی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ مثلا مخارج کی غلطیاں اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ مثلا جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، اصل میں یہ لفظ ہے الحمد، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں الحمد۔ الحمد کو الحمد کہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یا جس طرح سے اصل لفظ ہے انعمت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں انعمت۔ انعمت کو انعمت پڑھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یا جیسے لفظ ہے واللہ علیم، یعنی اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اسے پڑھتے ہیں واللہ علیم نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ سب سے زیادہ درد دینے والا ہے۔ علیم عین کے ساتھ اصل میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو حمزہ کے ساتھ علیم پڑھیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے سے ہم غلطیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور درست انداز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں قرآن کو تجوید سے پڑھنا، قرآن کو تجوید سے سیکھنا مشکل نہیں ہے بلکہ بے حد آسان ہے۔ ہم اپنے موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا کتابوں سے بھی تجوید کا قرآن لے کر تجوید سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم تجوید کے قواعد، صفات اور مخارج نہیں جانتے تو ہم موبائل کے ذریعے نیٹ سے بہترین اساتذہ سے اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں۔